ایک قانونی سوال جو کہ بار بار مجھ سے پوچھا گیا کہ آیا کہ باپ کی زندگی میں اس کی پراپرٹی پر اس کی اولاد اسٹے آرڈر لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آیا کہ والد صاحب کی پراپرٹی میں سے جو اولاد کو اور اس کی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد وراثتی حصہ ملنا ہوتا ہے وہ اس سے اس کی زندگی میں کلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو بھی کسی کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے یا کسی کے نام ہوتی ہے وہ اس کا سول آنر ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اس پراپرٹی کو جس طرح مرضی چاہے قانونی طور پر استعمال میں لے کر آ سکتا ہے۔ اس طرح باپ کے پاس جو پراپرٹی ہوگی یا باپ کے نام جو پراپرٹی ہوگی وہ بنگلہ بھی ہو سکتا ہے، زمین بھی ہو سکتی ہے، گاڑی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی پراپرٹی ہو وہ اس کا سول اکیلا مالک ہوتا ہے۔ اس پراپرٹی میں سے اس کی بیوی کا بھی اور اس کی اولاد کا کوئی شیئر نہیں ہوتا جب تک وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، اس پراپرٹی کو چاہے وہ مارٹگیج کر دے، چاہے وہ رینٹ آؤٹ کر دے، چاہے اس کو بیچ دے یا گفٹ کر دے، وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوتا اور اس کی اولاد کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال سٹے والی تب پیدا ہوتی ہے جب باپ کسی بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی پراپرٹی میں سے آگ کرتا ہے، تو بیٹا پھر یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ اس کے باپ کی پراپرٹی میں سے اسے حصہ نہیں ملنا تو کیوں نہ اپنے باپ کی پراپرٹی پر اس کی زندگی میں سٹے لگوا دیا جائے۔ تو عدالتیں اس پر سٹے نہیں دیتی اور ہمارا قانون بھی واضح ہے کہ جو بھی جس چیز کا مالک ہو وہی مالک ہوتا ہے۔ دوسری صورتحال تب ہوتی ہے جب باپ نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں تو دوسری بیوی سے بھی نیا وارث آتا ہے، تو پہلی بیوی اور اس کی اولاد کو یہ فکر ہوتی ہے اب چونکہ نیا وارث آ گیا تو کیوں نہ باپ سے سارا شیئر لے لیا جائے اور اس کی پراپرٹی پر سٹے لگا دیا جائے۔ یا دوسری بیوی میں جب اولاد ہوتی ہے تو دوسری بیوی اپنے میاں کو کہتی ہے چونکہ آپ کا یہ بیٹا چھوٹا ہے اور آپ کے جو دوسرے بیٹے ہیں اور دوسری بیوی ہے وہ اس کو حصہ نہیں دیں گے، تو آپ جو ہے اپنی زندگی میں ہی اس بیٹے کے نام کی پراپرٹی لگا دیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو وراثت ہوتی ہے تب ملتی ہے جب وارث مر جاتا ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو پھر اس کے بیٹوں کو اور اس کی بیوی کو وراثتی حصہ ملتا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر شیئر۔ بیٹے کو 2% حصہ ملتا ہے اور بیٹی کو 1% حصہ ملتا ہے۔ ہاں، جب باپ اپنی زندگی میں کسی بھی بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی دینا چاہے تو وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے باپ جب بھی اپنی اولاد کو گفٹ دے تو اسے چاہیے کہ برابری اختیار کرے اور وہ بیٹی اور بیٹے میں تمیز نہ کرے، اس کو برابر حصہ دے، چونکہ اگر وہ کسی کو کم یا زیادہ دے گا تو اس کی اولاد میں نفرتیں پیدا ہوگی جو کہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وہ ایک مرلہ اپنے کسی بیٹے کو گفٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے بیٹے کو بھی ایک مرلہ دے اور اپنی بیٹی کو بھی ایک مرلہ دے۔ ہاں، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، اگر اس کا ایک بیٹا امیر ہے دوسرا غریب ہے تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ حصہ بطور گفٹ کے اپنے غریب بیٹے کو دے سکتا ہے اور امیر بیٹے کو تھوڑا سا کم دے سکتا ہے۔ اس طرح اگر اس کی بیٹی کسی غریب گھر میں بیائی گئی ہے تو پھر اپنی بیٹی کو بھی کچھ زیادہ حصہ بطور گفٹ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کل کو جب وہ مرے گا اور جو وراثتی حصہ ہوگا اس میں جو شیئر بنے گا، چاہے اس نے اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ بھی دیا ہو تو وہ بھی اس وراثتی حصے کا اہل ہوگا۔ اور میری ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی اولاد کو برابری کرنی چاہیے، عدل کرنا چاہیے اور اپنی تمام اولاد کو برابری کا حصہ دینا چاہیے۔ ایک حدیث بھی ہے جی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2587 کہ جس میں ایک صحابی رسول ہے نعمان بن بشیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری باپ نے مجھے کچھ حصہ گفٹ کرنا چاہا تو میری والدہ نے میرے باپ سے کہا کہ میں تب تک اس گفٹ سے راضی نہیں ہوں جو آپ نے بیٹے کو دینا چاہ رہے ہیں جب تک آپ اس گفٹ پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا دیں۔ تو نعمان بن بشیر جو ہے ان کے والد صاحب بشیر صاحب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو کچھ حصہ گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ایسا سیم حصہ اپنی دوسری اولادوں کو بھی دے رہے ہیں؟ نعمان صاحب کے والد صاحب نے کہا جی نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس گفٹ پر گواہ نہیں بن سکتا، اور آپ نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو اور انصاف کرو۔
اور یہ تو ہو گیا جی جب باپ اپنے کسی بیٹے کو گفٹ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ برابری کرے اور عدل و انصاف کا تقاضا کرے۔ ہاں کوئی بچہ غریب ہے تو اس سے کچھ زیادہ حصہ 19-20 کر سکتا ہے۔ اب آ گیا کہ جب آیا کہ باپ کا بھی اپنے اولاد کی کسی پراپرٹی پر حصہ ہوتا ہے یا وہ حصہ کلیم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب ہے جی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہاری مال اس پر جو ہے وہ تمہارے والد صاحب حق رکھتے ہیں، تمہاری کمائی پر بھی اور تمہارے مال پر بھی، اور ایون تم پر بھی تمہارے والدین حصہ رکھتے ہیں، اور وہ جو مانگے تمہاری کمائی میں سے تو آپ اسے دیا کرو۔ بہرحال جی اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی اولاد اپنے باپ سے اس کی زندگی میں اس کی پراپرٹی پر سٹے آرڈر نہیں لگوا سکتی، نمبر 1، اور اولاد اپنے باپ سے جو اس کا وراثتی حصہ اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے وہ اس کی حیاتی میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ 2، نمبر 3 آیا کہ جب باپ کسی بیٹے کو زندگی میں کوئی چیز دے وہ گفٹ ہوتی ہے، اور اسے کوشش کرنی چاہیے گفٹ کو برابری کی سطح پر اپنی اولاد کو دینا چاہیے، اسے بیٹے اور بیٹی میں بھی تمیز نہیں کرنی چاہیے، ہاں 19-20 کا فرق کر سکتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ اولاد کی پراپرٹی پر اور اس پر اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اسے ایز اے رائٹ کلیم کر سکتا ہے۔ اس کی حدیث میں نے بتا دی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 2292 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 3530۔ تو یہ لیگل ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو میں کمنٹ کریں۔ ہم ویڈیو بڑی محنت سے بناتے ہیں، جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم مزید نئی ویڈیوز اپنے معزز ناظرین تک پہنچائیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔